بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین، شہباز شریف صاحب کو آخری وارننگ، اور اگر اس پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر آرمی چیف کی طرف لوگ آگے بڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے چند خبریں ڈسکس کرتے ہیں کہ توشہ خانہ کا کیس حکومت نے صبح شام اس چیز کا ایک شور مچایا ہوا تھا، ایک دھمال ڈالی ہوئی تھی کہ توشہ خانہ کے اندر سے عمران خان نے گھڑی نکال لی اور 150 کالم، 100 سے زیادہ پریس کانفرنسز، اس کے بعد سرکاری وسائل استعمال کر کے میڈیا ہاؤسز کو ان کو اپنے ساتھ ملا کے، اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ایک بیانیہ کھڑا کیا گیا تھا کہ عمران خان نے توشہ خانے سے اپنی جو کیسز ہے، وہ توشہ خانے کی کیسز اس کے اوپر کہ انہوں نے وہاں سے گھڑی لی ہے اور وہ غیر قانونی لی ہے، لیکن حکومت کے پاس کوئی ایک ایویڈنس جو وہاں جا کے کورٹ آف لا کے اندر اس کو پروو کرتے وہ نہیں تھا۔ حکومت کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا کہ اس کو وہاں جا کے چیلنج کرتے۔ انہوں نے صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جو اس وقت عمران خان کے خلاف ایک پارٹی بنا ہوا ہے، اس کا سہارا لیا، اس کو استعمال کر کے، اور ایک ریفرنس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر ہے جو صرف اور صرف عمران خان سے بدلہ لینے کے لیے یہ سارے کیسز اوپن کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن آج جب لاہور ہائی کورٹ کے اندر اس نے 75 سالہ توشہ خانے کا ریکارڈ مانگا تو حکومت بھاگ گئی، اور حکومت نے وہاں پہ یہ جواز پیش کیا کہ یہ تو فارن پالیسی کا میٹر ہے، اس سے تو دوست ممالک ناراض ہو جائیں گے، یہ جو سیکرٹ چیزیں ہیں یہ ہم نہیں اوپن کر سکتے۔ جب عمران خان کے خلاف آپ کمپین کر رہے تھے اور پوری دنیا کے اندر آپ ایک ڈنڈورا پیٹ رہے تھے، تو اس وقت آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ چیز جو ہے یہ ایک سیکرٹ ہے، اس کو اگر ہم اوپن کریں گے تو اس سے دوست ممالک ناراض ہو جائیں گے؟ یہ ساری چیزیں اس وقت آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اس وقت ہدف تنقید عمران خان تھے۔ آج جب آپ کے اوپر بات آئی ہے کہ کس نے توشہ خانے سے مرسڈیز اٹھائی ہیں، کس نے توشہ خانے سے قالین اور باقی چیزیں فری آف کاسٹ اٹھائی ہیں، یا جنہوں نے بالکل کوڑیوں کے بھاؤ وہ چیزیں اٹھائی ہیں، وہ سامنے آئیں۔ جب ان کے نام سامنے آ رہے تو کیونکہ آپ کو اس وقت سیاسی جو ہے وہ ایک پوزیشن آپ کی ڈاؤن ہونے کی اس کا ایک خطرہ ہے، تو اس لیے آپ نے توشہ خانے کا ریکارڈ ہی دبا دیا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پبلک نہیں کر سکتے۔ تو اس سے ایک بڑی کامیابی عمران خان کی یہ ہوئی کہ حکومت کے پاس کوئی ثبوت یا اس کی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ حکومت کورٹ آف لا کے اندر اس کو پروو کر سکے، اس لیے صرف اور صرف میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے جو 7 سیٹوں سے الیکشن جیتا تھا، 8 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہوا اور عمران خان 7 سیٹیں بیک وقت جیت گیا، یہ بہت بڑی کامیابی، اور پاکستان کے اندر عمران خان کا ہی ریکارڈ ہے کہ جنہوں نے پچھلے 2018 کے الیکشن میں 5 سیٹیں اکیلے نے جیتی تھی، اس وقت انہوں نے اپنا ریکارڈ توڑ کے اور انہوں نے 7 سیٹیں جیتی۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو حکومت کی بی ٹیم ہے، انہوں نے عمران خان کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو کافی عرصے تک روکے رکھا، اور کوئی نہ کوئی وہ بہانہ کر کے اس کو روک لیتے تھے، کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت یا اس کی جو اتحادی ہے 13 پارٹیوں کا جو یہ بھانمتی کا کنبہ، یہ نہیں چاہتا تھا کہ عمران خان کا جو یہ ایک ریکارڈ سامنے آئے یا اس کی یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو، تاکہ عوام کے اندر یہ میسج جائے کہ ایک آدمی اکیلا کھڑا ہو کے 7 سیٹیں جیت گیا اور اس کو نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا۔ اس لیے انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو استعمال کر کے اس کو رکوا تو لیا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی کب تک اس کو روک پائے گا؟ کچھ عرصے تک روکنے کے بعد جب آپ کے پاس سارے قانونی راستے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو بالآخر جو ہے نا اسی قانونی نقطے پہ آنا پڑتا ہے اور آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ عمران خان کی بڑی کامیابی ہے، اور پی ڈی ایم کے لیے بہت زیادہ بڑی ناکامی ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو، کیونکہ اب انہوں نے 35 سیٹوں سے دوبارہ استعفے قبول کیا تحریک انصاف کے، اور وہاں بھی ممکنہ کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے ہے وہ عمران خان صاحب خود ہے، تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ امبیرسمنٹ ہے پی ڈی ایم کے لیے۔ اور عمران خان اس طرح سیاست کے جو میدان ہے اس وقت تک وہ اپنی جو مقبولیت ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ آرمی چیف بالآخر بچ جائیں گے جب شہباز شریف اگر اس چیز کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ کراچی کے اندر تاجروں نے گورنر اسٹیٹ بینک کے سامنے دہائیاں دینا شروع کر دی، انہوں نے کہا کہ ہماری فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، ہمارے کارخانے تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے ملازمین بے روزگار ہو رہے ہیں، اور ہمارے پوری کی پوری کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں۔ جہاں ہزاروں ملازمین تھے ان کو اب نکالا جا رہا ہے، اور اس سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے، لوگوں کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، لوگوں کے چولہے بند ہو رہے ہیں۔ اور ایک وہاں پہ تاجر تھے، ان کا نام تھا سلیم بکیا صاحب، انہوں نے کہا کہ میرے پاس 950 آدمی فیکٹری میں کام کرتے تھے، لیکن جس وقت یہ حالات خراب ہوئے 6-8 مہینے میں، تو اس کے بعد ہم نے ملازمین سارے نکال کے صرف 350 بچ گئے، اور کل انہوں نے بتایا کہ ان کے بیٹے نے 100 ملازمین اور بھی وہاں سے فری کر دی، اب ان کے پاس 250 لوگ بچے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اوپر سے جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں ان کے گھروں میں فاقہ کشی، یا ان کے گھروں میں جو بے روزگاری، یا ان کے گھروں میں جو حالات کی جو ستم ظریفی ہے،
تو وہ اس سسٹم کو کیسے فیس کریں گے؟ تو وہ لوگ ان کے سامنے گورنر اسٹیٹ بینک کے سامنے رو پڑے، اور کئی لوگوں نے تو اپنی جو فیکٹریاں تھیں، جو اپنے کارخانے، ان کی چابیاں ان کے پیش کر دی کہ یہ آپ لے کے چلا لیں، ہماری بس کی بات نہیں ہے، ہم کیونکہ نہیں چلا سکتے، کیونکہ اتنے حالات آپ نے ٹف کر دیے، نہ وہاں سے ایل سیز کھل رہی ہے، نہ ڈالر مل رہے ہیں، نہ وہاں سے ان کو کوئی فیسلٹیز مل رہی ہے، نہ الیکٹریسٹی کے اندر ان کو کوئی ریلیف مل رہا ہے۔ ہر آدمی جو ہے نا اس وقت پریشان ہے اس حکومت کی تباہی سے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس کے جواب میں گورنر اسٹیٹ بینک کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جب ڈالر آئیں گے تو ہم ایل سیز کھول دیں گے، فی الحال ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء مطلب ان کو ہم ان کی ایل سیز کھول لیں۔ اور کئی سارے تاجروں نے یہ بھی کہا کہ دالیں اور باقی چیزیں اس وقت کھانے پینے کی جو اشیاء ہے وہ اس وقت بندرگاہ میں پڑے یا وہ آ نہیں رہی، جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر ایک بہت زیادہ بحرانی کیفیت آنے والی ہے، لیکن کسی نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیان ہے مشیر خزانہ غوث پاشا صاحبہ کا کہ ہمارے پاس وہاں سے ڈالر آنے ہیں، ادھر سے ڈالر آنے ہیں، اور یہ کھل جائے گا، کیونکہ ان کی جو معاشی توپ تھی پی ڈی ایم کی اسحاق ڈار، وہ اس وقت ٹھس ہو چکی ہے، اور باقی جو جتنے بھی ہیں وہ تعلیمی دے رہے ہیں کہ آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں، لیکن اس کا فوری حل ہونا چاہیے۔ جو صاحب مطلب اقتدار لوگ ہیں ان کو اگر اپنا اقتدار زیادہ عزیز ہے اس ملک سے، پھر تو بیٹھے رہیں، اگر یہ ملک انہیں زیادہ عزیز ہے تو ان کو فیصلے فوراً کرنے چاہیے، بجائے اس کے کہ ملک کو آپ ڈبوئیں، ڈبونے کے بعد آپ فیصلے کریں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس ملک کی جو سچویشن ہے کس طرف جا رہی ہے، کس طرف جاتی ہے، حکومت کیا سنجیدگی سے سوچ رہی ہے یا اسی طرح چلتی رہے گی۔ بہرحال اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔